السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اسلام اور مہمان نوازی اس موضوع پر گفتگو سماعت فرمائیے، کیونکہ اسلام میں مہمان نوازی ایک بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرنا، مہمان کی عزت کرنا، مہمان کی تکریم کرنا، مہمان کی تعظیم کرنا، مہمان کی تواضع کرنا واجب ہے۔ فقہائے کرام نے اس کو واجب قرار دیا ہے، تو پھر غور کیجئے کتنی بڑی اہمیت حاصل ہے اسلام میں مہمان نوازی کو۔ تو یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن ہم مختصراً مگر جامع انداز میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو دیکھیں مہمان کی عزت کیسے کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اب مہمان کی عزت کیسے کرنی ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مہمان جب واپس ہونے لگے، جب تمہارے گھر سے مہمان اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے تو ایسی صورت میں تم رخصت کرنے کے لیے تھوڑی دور تک اس کے ساتھ چل کر آؤ، چاہے اپنے گھر کے دروازے تک آؤ یا اپنے گھر کے باہر بھی تھوڑی دور تک اس کے ساتھ چل کے جاؤ، کیونکہ رخصتی کے وقت اس کے ساتھ تھوڑی دور تک جانا، اسے الوداع کرنا، یہ اس کی عزت کرنا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مہمان کی عزت و تکریم کی سنت بھی عطا کر دی ہے، تو اس طرح کی تعظیم کرنے میں ہمارا بھی فائدہ ہے، کیونکہ کوئی مہمان جو ایسا اجنبی آدمی ہے کہ جسے گاؤں والے بھی پہچانتے نہیں ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ بھی اس سے واقف نہیں ہیں، وہ آدمی اگر گھر آیا ہوا ہو اور پھر اکیلا آدمی گھر سے باہر جائے، گھر والا کوئی اس کے ساتھ نہ جائے، تو پھر اس صورت میں شیطان بھی لوگوں کے قلوب و اذہان میں غلط خیالات اور بری سوچیں پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات جنم لینے لگ جاتے ہیں۔ وہ غلط سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص کسی غلط سوچ سے آیا ہو، چوری کرنے آیا ہو، یا اسی طرح عزت پر داغ دھبے لگنے کی سوچ بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ بھائی اس گھر میں فلاں آدمی آیا تھا، کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے، اللہ خیر کرے، معلوم نہیں کیا بات ہے، کیوں آیا تھا، وہ تو اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں گھر والوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ مہمان کو الوداع کرنے کے لیے اس کے ساتھ تھوڑی دور تک جائیں۔ اگر گھر والے اس مہمان کو تھوڑی دور تک جا کر رخصت کرتے ہیں تو پھر آس پاس کے لوگ، گاؤں یا محلے والے لوگ بھی یہ سمجھیں گے کہ ہاں اچھا کوئی بات نہیں، یہ تو ان کا مہمان ہوگا، خود بخود لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کے محبوب نے کیا خوب طریقہ بیان کیا کہ جب تم مہمان کو رخصت کرو تو گھر کے باہر تک اس کے ساتھ کچھ دیر کے لیے چل کر جاؤ، تاکہ اس کی بھی عزت رہے اور لوگ بھی تمہارے متعلق مختلف شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ مہمان کی عزت کرنا ضروری ہے کہ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو مہمان کی عزت کرو، اور پھر عزت کرنے کا طریقہ بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا۔ اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ مہمان کے لیے میزبان کے گھر زیادہ دیر تک ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو اس سے عاجزی کے ساتھ کہہ دے یا کوئی اور جگہ تلاش کرے۔ تو مہمان کو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک اجازت ہے، 3 دن تک مہمان نوازی کرنا ہے۔ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی رہ رہا ہے تو اب اس میزبان کے لیے، اس گھر والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ مہمان نوازی کریں۔ ہاں 3 دن تک مہمان نوازی کرنا ان کے لیے ضروری ہے، لیکن 3 دن کے بعد بھی اگر کرتے ہیں
تو بہت اچھی بات ہے، البتہ مہمان کو چاہیے کہ 3 دن تک ٹھہرے، اس کے بعد رخصت ہو جائے۔ ہاں 1 منٹ ٹھہرا، 2 منٹ ٹھہرا تو کوئی بات نہیں، لیکن مہمان نوازی کا جو تکلف ہے وہ صرف 3 دن تک ہے۔ 3 دن تک مہمان بن کر رہ سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ مدت تک رہنا چاہتا ہے تو پھر جن کے ہاں مہمان ٹھہرا ہوا ہے ان سے مشورہ کر لے اور کھانے پینے کا خود انتظام کرے۔ ہمارے کہنے کا مطلب آپ بآسانی سمجھ پا رہے ہوں گے کہ 3 دن سے کیا مراد ہے۔ 3 دن تک مہمان کس طرح کیا بن کر رہے گا، آپ تھوڑا سا غور کرنے سے خود بخود اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بارے میں ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت قبول کر لینے کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا آہستہ سے سلام کا جواب عرض کرتے ہیں۔ اس طرح جواب دیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماعت نہ فرمایا۔ حضور نے دوبارہ سلام فرمایا، پھر بھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح آہستگی میں جواب عرض کیا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کا جواب سماعت نہیں فرمایا۔ تیسری مرتبہ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام ارشاد فرمایا اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب نہیں دیا۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ 3 مرتبہ سلام کرنے کے باوجود سلام کا جواب نہیں ملا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے چلنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنا شروع کیا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً دوڑتے ہوئے حضور کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معافی دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو سلام فرما رہے تھے اس کا جواب میں عرض کر رہا تھا لیکن آواز بالکل آہستہ رکھی ہوئی تھی، کیونکہ آپ جب سلام ارشاد فرما رہے تھے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، اس لیے کہ آپ مجھے دعا دے رہے تھے، سلامتی کی دعا۔ تو دیکھیں سلامتی کیا ہے، السلام علیکم، آپ سلامت رہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ دعا ہی ہے۔ جب دعا ہی ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا دے رہے ہیں، اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی حضرت سعد بن عبادہ عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے بار بار دعا دیں، اسی وجہ سے میں آپ کے سلام کا جواب بالکل آہستہ آواز میں عرض کر رہا تھا۔ تو حضور نے اپنے غلام کی اس خواہش کو سن کر بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا پھر سے گھر چلو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے حضرت سعد بن عبادہ کے گھر تشریف لائے، پھر دعا دی اور اس کے بعد واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی بتاتا ہے کہ اور دوسری احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب مہمان رخصت ہونے لگے، مہمان جب واپس ہونے لگے تو دعا دے کر جائے، کیونکہ مسافر کی دعا درجہ قبولیت کا مقام رکھتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مہمان آئے، کھائے پیے اور عزت لے، پھر شکریہ ادا کیے بغیر واپس چلا جائے، نہیں، بلکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ مہمان جاتے ہوئے اپنے میزبان کی تعریف بھی کرے اور میزبان کو دعا دے کر بھی جائے، کیونکہ میزبان نے مہمان نوازی کی ہے
تو اس کا حق بنتا ہے کہ مہمان میزبان کو دعا دے کر جائے. اور یاد رکھیں مہمان نوازی سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے. مہمان نوازی اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. مہمان نوازی سے گھر میں خوشحالی رہتی ہے، نحوست اور بلاؤں سے نجات ملتی ہے. مہمان نوازی سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں. امید ہے ہماری یہ چند باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین.